ابھی ایک دو روز پہلے یوم جمہوریت یعنی 26 جنوری کا دن گزرا ہے، جسے ملک ہندوستان کے اندر رہنے والا ہر شخص، مسلم ہو یا ہندو، سکھ ہو یا عیسائی، کسی بھی مذہب، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا انسان ہو، اس دن کو بڑے ہی زور و شور کے ساتھ مناتا ہے۔ چونکہ 26 جنوری اور 15 اگست ملک ہندوستان کے ایک اہم ترین اور یادگار تاریخ ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ملک ہندوستان کے کونے کونے میں، ملک ہندوستان کے گوشے گوشے میں یہ آواز لگائی جا رہی ہے، یہ صدا گونج رہی ہے کہ جنگ آزادی کی لڑائی صرف ہندوؤں نے لڑی، بلکہ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ ہندوستان ہندو راشٹر ہے اور مسلمانوں کے دینی اداروں کو، ان مدرسوں کو دہشت گردی کا اڈا قرار دینے کی ناروا کوشش کی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں نے اس دیش کے لیے کچھ نہیں کیا۔ میرے پیارے مسلمانوں، آپ تو صرف اس چیز سے واقف ہیں کہ 26 جنوری کے دن قانون لاگو ہوئے، لیکن میں آج آپ کے سامنے ایک ایسی تاریخ بیان کروں گا جس کو پورے ہندوستان کے لوگ بھلا چکے ہیں، اور وہ لوگ صرف اپنی تاریخ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں نے ہندوستان کو آزاد کرایا، وہ نہیں جانتے کہ سب سے پہلی جنگ کب شروع ہوئی، وہ بھول چکے ہیں کہ سب سے پہلے علم جہاد بلند کرنے والے کون تھے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو، جب انگریز ہندوستان میں آیا تھا 1601 میں، تو اس وقت دہلی کے شہر میں 1000 دینی مدارس تھے، لیکن 1864 میں ایک دینی مدرسہ بھی پورے بر صغیر میں موجود نہیں تھا۔ اور پھر تاریخ نے یہ بھی دیکھا کہ انگریز نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا مدرسہ رحیمیہ، جو دہلی کا ایک بڑا مرکز تھا، اس کے اوپر بلڈوزر پھروا دیے، مسجد شہید کرا دی، مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیا، علماء کا قتل عام کیا۔ مسٹر ٹامسن اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ 1857 سے لے کر 1864 تک ہندوستان کی تاریخ کے بڑے المناک سال تھے۔ ان سالوں میں 14,000 علماء کو دلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی درخت ایسا نظر نہیں آتا تھا جس پر کسی علماء کی گردن نہ لٹکی ہوئی ہو۔ ٹامسن کہتا ہے کہ لاہور کی شاہی جامع مسجد کے صحن میں پھانسی کا پھندا بنا کر 100 علماء کو ایک ایک دن میں پھانسی دی، 80 علماء کو بوریوں میں بند کر کے دریائے راوی میں ڈالا جاتا، اور پھر اوپر سے ان کو گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا۔ اور آج تم کہتے ہو کہ مسلمانوں نے اس دیش کے لیے کیا کیا؟ حضرات، ٹامسن لکھتا ہے کہ ایک عجیب دردناک منظر تھا، علماء کو سوروں کی کھالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تنوروں میں ڈالا جاتا، علماء کے جسموں کو تانبے سے داغا جاتا، علماء کو ہاتھیوں کے اوپر کھڑا کر کے درختوں سے ان کی گردنوں کو باندھ کر ہاتھیوں کو چلا دیا جاتا۔ وہ ٹامسن کہتا ہے کہ میں دہلی میں اپنے خیمے میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے 40 علماء کے کپڑے اتارے گئے، اور پھر ان 40 علماء کو آگ کے انگاروں پر ڈالا گیا، اور پھر ان کو شہید کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد 40 علماء اور لائے گئے۔ اور ظالم انگریز نے کہا کہ مولویوں، ایک دفعہ کہہ دو کہ ہم 1857 کی جنگ آزادی میں شریک نہیں تھے، تمہیں ابھی چھوڑ دیں گے، ورنہ اگر تم نہیں مانے تو انہی 40 مولویوں کی طرح تمہارے بھی کپڑے اتار کر تمہیں بھی آگ کے انگاروں میں جلایا جائے گا۔ اور ٹامسن کہتا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والے کی قسم، پہلے 40 علماء بھی آگ پر پک گئے، اور دوسرے 40 علماء نے بھی آگ پر پکنا برداشت کیا، لیکن ظالم انگریز کے سامنے سر جھکانا گوارا نہ کیا۔ میرے دوستو، یہ اتنا مضبوط ایمان کہاں سے آیا تھا؟ یہ طاقت کہاں سے آئی تھی؟ یہ علم کہاں سے حاصل ہوا تھا؟ اس مدرسے سے، اس مرکز سے جو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا مرکز تھا، لیکن ظالم انگریز نے اس مدرسے کو بھی شہید کر دیا۔ میرے دوستو، میں اس مختصر وقت میں کس طرح بیان کروں کہ علماء نے اس دیش کے لیے کتنی قربانیاں دی ہے، کتنا خون بہایا ہے، کتنی گردنیں کٹائی ہے۔ ایک جج کہتا ہے کہ مجھے میری بیوی نے کہا مجھے کوئی منظر دکھاؤ، تو وہ بے ایمان جاہل اپنی بیوی کو منظر دکھانے لے گیا، تو ڈاکٹر ولیم میور کہتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو لے کر ایک عقوبت خانے میں گیا، اس کے بعد ایک توپ لائی گئی،
اور اس توپ کے منہ کے ساتھ اس دور کے ایک بہت بڑے جید عالم کو لایا گیا جن کی سفید داڑھی تھی، اور پھر اس جید عالم کو اس توپ کے منہ کے اوپر باندھا گیا، اور ظالم انگریز نے کہا کہ اب منظر دیکھو سامعین، اس توپ کا بٹن دبا دیا گیا۔ وہ انگریز کہتا ہے کہ میں حیران رہ گیا کہ ادھر بٹن دبانے کی دیر تھی اور ادھر اس جید عالم کا ریزہ ریزہ پوری فضا میں بکھر گیا، اس کے گوشت کے لوتھڑے اڑ گئے، فضائے آسمانی خون سے رنگین ہو گئی، لیکن ظالم انگریز کو ترس نہیں آیا۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ یہ عرض و تمنا سے بیزار کی دنیا اور سختیاں، دشواریاں، پابندیاں، مجبوریاں، یاد ایام جفا بھلائے تو بھلائے کس طرح، دل فرنگی سے لگائیں تو لگائیں کس طرح۔ میرے دوستو، اتنا خون بہانے کے بعد اور اتنی گردنیں کٹانے کے بعد ہمارا دیش 1947 میں آزاد ہوا، اور وہ 15 اگست کا دن تھا، اور پھر 1950 کے اندر ہمارے دیش کے اندر قانون لاگو ہوئے، اور وہ 26 جنوری کا دن تھا، اور آج انہی قانونوں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے۔ اور میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ آج ہماری ان تاریخیوں کو، ہمارے علماؤں کی شہادتوں کو بھلا دیا گیا ہے، اور میں یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں مسلمانوں کہ آج ملک ہندوستان کا بچہ بچہ یہ جانتا ہے کہ آج ہمارے ملک کے اندر سیاست صرف ہندو مسلم کے نام پر کی جا رہی ہے، آج ہماری آپسی محبتوں کو ختم کرنے کی ایک سازش کی جا رہی ہے۔ آج یہ ظالم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ آج مسلمانوں کو سڑکوں اور چوراہوں پر پیٹنے اور مارنے سے کیا ہم اپنے محبوب وطن کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ ظالموں، تمہاری یہ سازش کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ ہم اپنے وطن کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ ہمارے اکابر نے اس دیش کے لیے قربانیاں دی ہے، اپنا خون بہایا ہے، اپنی گردنیں کٹائی ہے، اور آج یہ سرفرے لوگ ہمیں دشمن جاں کہتے ہیں۔ آج یہ سرفرے لوگ ہمیں دشمن جاں کہتے ہیں، ہم جو اس ملک کی مٹی کو بھی ماں کہتے ہیں۔ اور تجھ کو اے خاک وطن میرے تیمم کی قسم، تو بتا دے انہیں جو سجدوں کے نشاں کہتے ہیں۔ ہماری بے بسی دیکھو انہیں ہمدرد کہتے ہیں، جو اردو بولنے والوں کو دہشت گرد کہتے ہیں۔ اور مدینے تک میں ہم نے ملک کی خاطر دعا مانگی، کسی سے پوچھ لے، اسی کو وطن کا درد کہتے ہیں۔ اور اگر دنگائیوں پر تیرا کوئی بس نہیں چلتا تو پھر سن لے حکومت، ہم تجھے نامرد کہتے ہیں۔ اگر دنگائیوں پر تیرا کوئی بس نہیں چلتا تو پھر سن لے حکومت، ہم تجھے نامرد کہتے ہیں۔ یہاں نہ صوبہ ہے، نہ یو پی ہے، نہ بہار ہے، نہ بنگال ہے، نہ پردھان منتری ہے، نہ مکھ منتری ہے۔ جو بیٹھا ہے اگرچہ وہ ایک سپاہی ہو، اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ حق کے لیے آواز اٹھائے۔ ظلم کے سائے میں زباں کون کھولے گا؟ ہم بھی خاموش رہے تو کون بولے گا؟ میرے دوستو، ابھی تک جو میں نے باتیں کی وہ میں نے اپنے علماؤں کی قربانیاں بتائی ہے۔ اب میں اپنے وطن کی حالات آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ آج ہمارے ملک کے اندر مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ بھارت ماتا کی جے بولو۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ بھارت ماتا کی جے بولو۔ اچھا چلو ہم مان لیتے ہیں کہ بھارت ماتا کی جے بولنا ہے۔ کیا بولنا ہے؟ بھارت ماتا کی جے بولنا ہے۔ تو سوال پوچھو ان سے کہ بھئی یہ بھارت ماتا ہے کون؟ سبھاش چندر بوس نے بھارت ماں کس کو بتایا، یہ میں آج آپ کو بتاتا ہوں۔ 1940 میں 1940 میں سبھاش چندر بوس نکلے چندہ لینے، ڈونیشن لینے، اور لوگوں سے گھر گھر جا کر ڈونیشن لے رہے تھے کہ ہمیں ڈونیشن دیجئے، انگریزوں کے خلاف ہمیں جنگ کرنی ہے۔ تو 1940 میں 1940 میں ایک مسلمان یوسف معرفانی 1 کروڑ روپیہ سبھاش چندر بوس کو دیتے ہیں، ایک مسلمان انسان۔ اور اس مسلمان انسان کے گھر میں ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوتی ہے، وہ بوڑھی عورت زور زور سے رونے لگتی ہے۔ تو سبھاش چندر بوس اس سے کہتے ہیں بوڑھی ماں تو کیوں روتی ہے؟ تو وہ بوڑھی ماں کہتی ہے کہ میں نابینا ہوں، اندھی ہوں، اور میرے پاس 1 کروڑ روپے بھی نہیں ہے۔ کاش آج میرے پاس 1 کروڑ روپے ہوتے تو میں بھی آج آپ کو 1 کروڑ روپے دیتی۔ تو سبھاش چندر بوس اس بوڑھی ماں سے کہتے ہیں اے بوڑھی ماں، تو نابینا ہے، کمزور ہے، اور تیرے پاس 1 کروڑ روپے بھی نہیں ہے، مگر تیرے پاس ایک نوجوان بیٹا ہے شاہنواز خان، وہ تو مجھے دے دے، وہ میری فوج میں داخل ہوگا۔ اور پھر وہ شاہنواز خان کیپٹن شاہنواز خان بنتے ہیں نیتا جی کی فوج کے۔ اور جب کیپٹن شاہنواز خان انگریزوں سے لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں،
اور یہ وہی کیپٹن شاہ نواز خان ہیں جنہوں نے لال قلعے پر سب سے پہلا جھنڈا پھہرایا تھا۔ تو میں بتا رہا تھا کہ جب کیپٹن شاہ نواز خان انگریزوں سے لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں تو نیتا جی سبھاش چندر بوس اس بوڑھی ماں کو پوری فوج کے سامنے کھڑا کرتے ہیں۔ شاہ نواز خان کی ماں کو پوری فوج کے سامنے کھڑا کرتے ہیں اور کھڑا کر کے کہتے ہیں، اے ہندوستان کی فوج، تم میں سے جس نے بھی بھارت ماں کو نہیں دیکھا اس بوڑھی ماں کو دیکھ لو، یہ ہے بھارت ماں۔ آج تم مسلمانوں سے کہتے ہو کہ بھارت ماتا کی جے بولو، جے شری رام بولو، جے شری رام کے نام پہ لوگوں کو ڈرا رہے ہو، رام کا نام بدنام کر رہے ہو، تم رام کے نام پہ لوگوں کو ڈرا رہے ہو۔ یہ ہندوستان ہے، ایک آزاد دیش ہے، اور تم مسلمانوں کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہو۔ بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر تم رام پریمی ہوتے تو رام کا نام سن کر بچے بچے کے چہرے پہ مسکان آ جانی چاہیے تھی۔ تم رام پریمی نہیں ہو، تم رام ویرودھی ہو۔ رام نے اپنا سکتا چھوڑ کر ونواس چلے گئے تھے اور تم سکتا پانے کے لیے نہ جانے آج کتنی لاشوں پہ کھڑے ہو۔ گیتا کا ایک ورڈ ہے کہ پوری دنیا ایک فیملی ہے۔ اب دیکھو کتنی پیاری کتاب ہے گیتا، اور کتنا پیارا اس کے اندر یہ ورڈ ہے کہ پوری دنیا ایک فیملی ہے۔ یہ گیتا کہتی ہے، دا ہول ورلڈ از ون فیملی، پوری دنیا ایک پریوار ہے، یہ گیتا کہتی ہے۔ اگر گیتا کہتی ہے کہ پوری دنیا ایک پریوار ہے تو کیا ہندو مسلم ایک پریوار نہیں ہے؟ ہندوستان کے مسلمانوں کو چھوڑ دیجیے آپ، کیا پاکستان کے مسلمان ہمارے پریوار نہیں ہیں؟ یہ میں نہیں کہتا کہ پاکستان کے مسلمان ہمارے پریوار ہیں، یہ تو گیتا کہتی ہے کہ پاکستان کے مسلمان ہمارے پریوار ہیں، ہندوستان کے مسلمان ہمارے پریوار ہیں، بنگلہ دیش کے مسلمان ہمارے پریوار ہیں، بلکہ پوری دنیا کے لوگ ہمارے پریوار ہیں، یہ گیتا کہتی ہے۔ اب یہ جو RSS کے جو لوگ ہیں، مسلمانوں کو مار رہے ہیں، جو فساد کر رہے ہیں، ملک کے اندر جھگڑا کر رہے ہیں، ان لوگوں نے گیتا پڑھا نہیں ہے۔ آپ ان لوگوں سے پوچھئے کہ دا ہول ورلڈ از ون فیملی، پوری دنیا ایک فیملی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اب اس کے دو ہی مطلب ہو سکتے ہیں، یا تو یہ لوگ گیتا ویرودھی ہیں یا گیتا ان لوگوں کا ویرودھ ہے۔ جامعہ ملیہ میں پولیس معصوم بچوں پر گولیاں چلاتی ہے، اتر پردیش میں 20 سے زیادہ لوگ مارے جاتے ہیں، آسام کے اندر 6 سے زیادہ لوگ مارے جاتے ہیں، معصوم بہن کی عزت لوٹ کر اس کو جلا دیا جاتا ہے، بہار کے اندر ایک بوڑھے مسلمان کو پہلے پیٹا جاتا ہے پھر اس کو زندہ جلا دیا جاتا ہے، اور ابھی مجھے بتایا گیا کہ گڑگاؤں کے اندر ایک عالم دین کو پیٹ کر مار دیا گیا۔ اور آج ٹویٹر پر ایسے لوگ ہیں جو ٹویٹ کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ امت شاہ سن 2002 گجرات رائے پھر سے کرو۔ یہ کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ پوری دنیا میں مجھے کوئی ڈھونڈ کے دکھا دے، کوئی ایسا دیش نہیں ملے گا جہاں کامن ماسس، جہاں کامننس، عام انسان بربریت کو، ظالم کو، جھگڑے فساد کو سیلیبریٹ کر رہا ہو، جشن منا رہا ہو کہ کوئی مر رہا ہے۔ یہ کام تو گنڈے کرتے ہیں، چور و چکے کرتے ہیں۔ جب عام ناگرک ٹویٹر پر جا کر یہ کہتا ہے کہ اچھا ہوا وہ مارا گیا، تو مجھے اس بات پہ سوال ہے کہ یہ کیا ہو گیا میرے ہندوستان کو، کیونکہ پوری دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہو رہا ہے جو ہمارے ہندوستان کے اندر ہو رہا ہے۔ اور یہ صرف اس لیے ہو پایا ہے کیونکہ آج یہ لوگ کامیاب ہو گئے ہندو مسلم کو بانٹنے میں، اور ان کو کامیاب ہونے ہم نے دیا ہے۔ ہم نے بتایا نہیں ان کو کہ ہم اپنے ہندو بھائیوں سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہم نے بتایا نہیں ان کو کہ واٹ از دا آئیڈیا آف انڈیا، کہ ہندوستان کا طریقہ کیا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو آئیڈیا آف انڈیا سمجھنا ہے تو آپ کو جواہر لال نہرو اور مولانا ابوالکلام آزاد کے رشتے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد جب پہلا الیکشن لڑتے ہیں تو نہرو ان سے آ کے کہتے ہیں کہ آزاد ایک ایسی ڈسٹرکٹ ڈھونڈ لیجیے آپ جہاں مسلم میجورٹی ہو۔ تو آزاد پلٹ کر کہتے ہیں کہ اگر میں مسلم میجورٹی ایریا سے الیکشن لڑوں گا تو اس سنویدھان پر، اس دیش پر اور مجھ آزاد پر لعنت ہے۔ میں ہندو میجورٹی ایریا سے الیکشن لڑوں گا اور جیت کے دکھاؤں گا۔ دس از دا آئیڈیا آف انڈیا۔ یہ ہمارے ہندوستان کا طریقہ ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر مولانا ابوالکلام آزاد اگر آج سن 2022 میں زندہ ہوتے تو یہ بات کہہ پاتے؟ بولو کہہ پاتے؟ نہیں کہہ پاتے، بیکاز دے ہیو چینج دا آئیڈیا آف انڈیا، کیونکہ انہوں نے ہندوستان کے طریقے کو بدلا ہے۔ آج یہ نیو انڈیا کی بات کرتے ہیں۔ ہمیں نیو انڈیا نہیں چاہیے، ہمیں پرانا انڈیا ہی چاہیے جو تھا ہمارا۔ تو میں بتا رہا تھا کہ واٹ از دا آئیڈیا آف انڈیا۔ اگر آپ کو آئیڈیا آف انڈیا کو سمجھنا ہے تو آپ کو اشفاق اللہ خان اور رام پرساد بسمل کے رشتے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ 19 دسمبر 1927 میں اشفاق اللہ خان اور رام پرساد بسمل کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ ایک ہندو دوست کو، ایک مسلمان دوست کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ تو رام پرساد بسمل اشفاق اللہ خان سے کہتے ہیں، اے میرے دوست،
تو فکر نہ کر، ہم پھر سے جنم لیں گے اور اس مٹی کے لیے پھر سے جان دیں گے۔ اب اشفاق اللہ خان وہ تو ایک مسلمان ہے، وہ تو پورن جنم پہ وشواس نہیں رکھتے، یقین نہیں رکھتے، تو اشفاق اللہ خان بہت سوچے اور سوچ کر ٹھہر کر کہتے ہیں، اے میرے دوست رام پرساد بسمل، میں پھر سے جنم لوں گا یا نہیں لوں گا مجھے نہیں پتا، لیکن ہاں اگر میری ملاقات خدا سے ہوئی تو یہ گزارش کروں گا کہ مجھے جنت کے بدلے پورن جنم دے دے تاکہ میں پھر سے اس مٹی کے لیے لڑوں اور جان دے پاؤں۔ یہ ہے ہمارے ہندوستان کا اتہاس، لیکن آج اس اتہاس کو چھپانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ آج ہمارے ملک کے اندر راجنیتی اور سیاست صرف ہندو مسلم کے نام پر کی جا رہی ہے۔ آج ہمارے ملک کے اندر سیاست صرف مندر اور مسجد کے نام پر ہو رہی ہے، اور مندر اور مسجدوں کے نام سے میں ایک بات آپ کو بتا دوں، رانی لکشمی بائی کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ رانی لکشمی بائی کا نام سنا ہے نا؟ بہت لڑی مردانی، وہ جھانسی والی رانی، رانی لکشمی بائی کا نام بتایا گیا آپ کو، لیکن آپ کو آدھا ادھورا اتہاس بتایا گیا۔ رانی لکشمی بائی انگریزوں کے خلاف جنگ لڑ رہی تھی یہ تو بتایا گیا آپ کو، لیکن ان کی فوج کو کون لیڈ کر رہا تھا یہ نہیں بتایا گیا آپ کو۔ ان کی فوج کو ایک مسلمان میر بخشی سلی لیڈ کر رہے تھے، اور جب میر بخشی سلی، رانی لکشمی بائی اور ان کی پوری فوج انگریزوں کے قلعے پر پہنچتی ہے تو رانی لکشمی بائی میر بخشی سلی سے کہتی ہے، اے میر بخشی سلی تو قلعے کے دروازے کے سامنے کھڑا ہے، دروازہ کیوں نہیں توڑتا؟ تو میر بخشی سلی کہتے ہیں، اے رانی لکشمی بائی، دروازے کے ایک طرف مسجد ہے، دوسری طرف مندر ہے، پہلے ان دونوں میں سے کسی ایک کو توڑنا ہوگا۔ تو رانی لکشمی بائی بے جھجک کہتی ہے کہ اے میر بخشی سلی تم مندر کو توڑ دے، تم مندر کو توڑ دے، لیکن جلدی سے اندر داخل ہو جا۔ تو میر بخشی سلی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، وہ اپنی مسلمان فوج سے پلٹ کر کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں کی فوج، تمہاری رانی نے تمہاری مسجد کو بچانے کے لیے اپنے مندر کو قربان کر دیا، آؤ ہم عہد کرتے ہیں کہ جب تک ہماری جان میں جان بچی ہے، جب تک ہماری سانسوں میں سانسیں بچی ہے، جب تک ہمارے جسم میں خون کا آخری قطرہ بچا ہے، ہم اپنی رانی کی رکشا کریں گے، رکشا کریں گے، رکشا کریں گے۔ یہ ہے ہمارے ہندوستان کا اتہاس، لیکن مسلمانوں آج اس اتہاس کو چھپانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ کسی لکھنے والے نے واٹ از دا آئیڈیا آف انڈیا 2 لفظوں میں لکھ دیا، اور جب میں یہ 2 سینٹنس پڑھتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سبھاش چندر بوس لکھتے ہیں، وی ول لائیو ان اے کنٹری ویئر دیر از نو فیئر اینڈ لائیو اے ریسپیکٹفل لائف، کہ ہم ایسے دیش میں رہیں جہاں بے خوف ہو کر رہیں اور سر اٹھا کر چل سکیں۔ مجھے بتاؤ مسلمانوں، کیا آج ہم اپنے دیش میں کر پا رہے ہیں؟ کیا آج ہم اپنے دیش میں یہ کر پا رہے ہیں؟ بولو کر پا رہے ہیں؟ نہیں کر پا رہے، کیونکہ آج یہ لوگ آئیڈیا آف انڈیا کو بدلنا چاہتے ہیں، اور جب تک ہم مسلمان اس دیش کے اندر زندہ ہے ہم یہ کبھی نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ جب جب ظلمی ظلم کرے گا سکتا کی گلیاروں سے، چپا چپا گونج اٹھے گا انقلاب کے نعروں سے۔ میرے مسلمان بھائیوں، میں جاتے جاتے آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں، اگر تم عزت کی زندگی گزارنا چاہتے ہو، اگر تم اپنے آنے والے نسلوں کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو، اگر تم اپنے بچوں کو مستحکم اور مضبوط بنانا چاہتے ہو، تو آؤ قومیت اور بغض عداوت کی زنجیروں کو توڑ کر آگے نکلو اور ملک کی بقا کے لیے جد و جہد کرو۔ اگر تم لوگ آگے نکلو گے تو یہ ظالم لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے، اور اگر تم لوگ ہی پیچھے ہٹ جاؤ گے تو یہ ظالم لوگ تم پر حاوی ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں آگے بڑھنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا ہے انشاءاللہ۔ اور میں کہتا ہوں کہ دل میں ہو وشواس تو ہم اتہاس بدلیں گے۔ ہم کل کی بات نہیں کرتے، ہم آج بدلیں گے۔ مسلمانوں، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو بدلو۔ اگر آج اپنے آپ کو نہیں بدلو گے تو کبھی زندگی میں بدلنے کا کوئی وقت نہیں ملے گا۔ بس انہی چند لفظوں پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حیات باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا